असलम हनीफ तवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के एक ऐसा ट्रैकर के मुतालिक कि जो हर दौर में जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की पोस्टिंग करवाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के आगे सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं। इस वक्त जो है कच्चे के इलाके में जो डाकुओं के खिलाफ एक खौफनाक तरीन ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार भी इस ट्राइका पर है। और इस वक्त भी इस ट्राइका ने जो है मौजूदा आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को एक तरीके से यरगमाल बना लिया है। बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर जो है उनसे अपनी मनपसंद पोस्टिंगें ये करवाने में कामयाब हो रहे हैं, जिसकी सबसे ज़िंदा और बड़ी मिसाल जो है कश्मीर में डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम होने वाले अरफान समूह को जो है शिकारपुर का एसएसपी बनवाने में यही ट्रैका जो है वो इस वक्त कामयाब हो चुका है। इस पर हम आगे चलकर अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, ना जाने क्यों लोग जो है मुझे या मेरे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को बेवकूफ़ ख्याल करते हैं, अक्ल से पैदल ख्याल करते हैं। यानी कि हमारा उन पर एतबार करना, उन पर यकीन करना, उनकी बात पर अमल करना, यानी कि एक तरीके से वो उनकी कामयाबी और हमारी नाकामी का एक तरीके से जो है वो सबूत बन चुका है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक ख़बर ये ब्रेक की थी, खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन के करीबी रुफ़का के तवस्सुत से। ख़बर ये थी कि शिकारपुर के एसएसपी कैप्टन फैज़ान को जो है वो शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया, और उन पर जो इल्ज़ाम था वो इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने 20 ऐसे पुलिस कांस्टेबलों को जो है पोस्ट किया है एसएचओस की हैसियत से और दूसरे अहम तरीन जगहों पर जहाँ के लिए वो क्वालिफाई नहीं करते थे, और इस पर जो है वो उन्हें शोकाज दिया गया था। लेकिन ये जो खबर हमें दी गई थी, इसमें भी देने वालों ने जो है डंडी मार दी, और एक तरीके से जो है सिंध पुलिस के आईजी को एक बार फिर दूसरों के कारनामे पर अपना झंडा गाड़ने का जो है वो बाइस करार दिया था। यानी अब ये बात जो है रोज़े रोशन की तरह से आया हो चुकी है कि कैप्टन फैज़ान की तब्दीली कोई सिंध पुलिस के सरबराह का कारनामा नहीं है। उनकी ख्वाहिश तो ये हो सकती है कि पीएसपी अफसरों को लगाम दे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। काश कि उनमें इतनी ताकत भी आ सके, इतने वो बाइख्तियार भी हो सकें और किसी पीएसपी अफसर के खिलाफ वो जराइम के मुलविस होने की वजह से या दूसरे मुजरमाना गफलत बरतने पर उन्हें भी वो रैंकर्स की तरह से सज़ा दे सके। लेकिन ये एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन हकीकत कभी नहीं बन सकता। शिकारपुर के एसएसपी कैप्टन फैज़ान की तब्दीली का फैसला जो है आईजी सिंध का नहीं, बल्कि ये फैसला खुद वहाँ के शिकारपुर के जो एमपीए हैं और वहाँ के से ताल्लुक़ रखने वाले जो सूबाई वज़ीर हैं, इम्तियाज़ शेख का फैसला था। इम्तियाज़ शेख जो है वो उन्हें तब्दील करना चाह रहे थे, वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे, और उन्होंने एक दो बार उनकी शिकायत भी जो है वो खुद सिंध हुकूमत से की थी। और जब ये बात आईजी सिंध के इल्म में आई तो आईजी सिंध ने वही अपना पुराना तरीक़ा कार को इख्तियार करते हुए जो है इम्तियाज़ शेख को ये कहा कि मैं एक आध हफ्ते में इन्हें तब्दील कर दूंगा। और उसके बाद जो है उनकी कमज़ोरी ढूंढी गई। जब उनकी कमज़ोरी उनके हाथ में आई कि ये तो कांस्टेबल को इन्होंने एसएचओ लगा दिया, उसके बाकायदा फिर ऑर्डर निकलवाए गए, और उसके बाद उसी ऑर्डर्स को बेस बनाकर जो है उन्हें शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कांस्टेबल को एसएचओ बनाना, हेड कांस्टेबल को एसएचओ बनाना, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ शिकारपुर में। और इस वक्त भी कश्मीर कनकोट में या गोडकी के कच्चे के इलाके में, जैकबाबाद के कच्चे के इलाके में, यहाँ पर इस वक्त भी जो है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई जो है वो थानों के एसएचओ की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं।
آئی جی کے علم میں ہے، لیکن چونکہ ان ایس ایس پیز کے خلاف کارروائی کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود صرف جو ہے وہ صرف کیپٹن فیضان کے خلاف تھا، لہٰذا کیپٹن فیضان کو چارج شیٹ دینے کے لیے انہیں وہاں سے تبدیل کرنے کے لیے باضابطہ ایک جواز پیدا کرنے کے واسطے اور ان کی تبدیلی کو اپنا کارنامہ یعنی اس پر اپنی بہادری کا یا اپنی جو ہے وہ کامیابی کا جھنڈا گاڑنے کے لیے جو ہے انہیں یہ چارج شیٹ یا یہ شوکاز دیا گیا اور اس کے بعد انہیں تبدیل کر دیا گیا. جس طریقے سے پہلے ٹنڈو محمد خان کے ایس ایس پی جو تھے وہ عبداللہ میمن کے خلاف اور خود ٹنڈو العیار کے ایس ایس پی فاروق بجرانی کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی، ان دونوں کی تبدیلی بھی جو ہے پہلے سے طے تھی. پہلے سے ہی ان کے جو وڈیرے تھے، جو وہاں کے جو اراکین اسمبلی تھے، وہ انہیں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے. ان کی تبدیلی کو بھی اسی طریقے سے ایک ہفتے 2 ہفتے کی مہلت ان سے لی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ٹرانسفر کا پروانہ اس طرح کے جواز پیش کر کے جو ہے وہ انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا. یہ ایک طریقہ واردات ہے دوسروں کے شکار کو اپنا شکار ظاہر کرنا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. میرا ایک دوست تھا پرانا ڈی ایس پی، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ڈی ایس پی جو ہے وہ دوسروں کے شکار کا پھر محتاج ہو جاتا ہے، لیکن میں دوسروں کا شکار نہیں کرتا، یعنی میں اپنا شکار خود کرتا ہوں، خود لوگوں کو پکڑتا ہوں اور خود ہی انہیں پھر ذبح کرتا ہوں. یعنی اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ایس ڈی پی او جو ہوتا ہے، سب ڈویژن پولیس افسر جو ڈی ایس پی ہوتا ہے، وہ یقیناً ایس ایچ او کا محتاج ہوتا ہے. ایس ایچ او کسی کو ذبح کرے گا تو اس میں سے کچھ اس کی خیرات جو نکلے گی، جو اس کا حصہ نکلے گا 5% 10%، وہ ڈی ایس پی کو بھیک کی طرح سے دیتا ہے. وہ ڈی ایس پی خوددار تھا، وہ کبھی بھی جو ہے اپنے ایس ایچ اوز کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا، وہ اپنا شکار خود کرتا تھا. تو یہ اب آئی جی سندھ جو ہے انہیں اپنا شکار خود کرنا چاہیے. ان کے اندر اتنی صلاحیت، اتنی قابلیت، اتنی ذہانت، اتنی دانشمندی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ کون سا ایس ایس پی جو ہے کتنا پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، اور ان کے پاس ان کے تمام شواہد بھی ہیں. تو وہ کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو افسر کسی کی پوسٹنگ نہیں کر سکتا ہے، وہ اسے اکھیڑ بھی نہیں سکتا، اسے تبدیل بھی نہیں کر سکتا. یہی قانون ہے، یہی قاعدہ ہے. اب فیضان کیپٹن جو ایس ایس پی شکارپور تو بڑے سیدھے سادے مجھے لگتے ہیں. انہیں جو بات چھپانی چاہیے تھی اس بات کو تو انہوں نے چھپانے کی کوشش نہیں کی، اسے تو عیاں کر دیا، اور جس بات کو انہیں عیاں کرنی چاہیے تھی اسے انہوں نے خفیہ رکھنے کی کوشش کی. یعنی ان کی پوسٹنگ کس نے کروائی ہے اس بات کو جو ہے وہ اندھیرے میں رکھنا چاہیے تھا، کسی کو پتہ نہ چلے بھی کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ تو کیماری ٹاؤن کے جو ایس پی ہیں، ایس ایس پی ہیں فدا جوہری نے کرائی ہے. اس بات کو تو سب کو پتہ چل گیا، لیکن جس بات پر ان کا ٹرانسفر کیا گیا ہے، جس بات پر ان کو شوکاز دیا گیا، اس بات کو انہوں نے خفیہ رکھا. اور جو کچھ آئی جی کی طرف سے پریس ریلیز جاری کر دیا گیا تھا کہ ان کو شوکاز دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے کانسٹیبل کو، ہیڈ کانسٹیبل کو اور اے ایس آئی کو ایس ایچ او لگایا ہے. یہ تو تھی بات شکارپور سے متعلق. اب جس ٹرائکا کے میں نے بات کی تھی، وہ ٹرائکا بہت ہی با اثر ہے، بہت ہی اتحاد ہے، یکجہتی ہے، محبت ہے، بھائی چارگی ہے. ان تینوں میں پتہ نہیں کون سا انہوں نے گلو لگایا ہے کہ تینوں ایسے جڑے ہیں کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے. اب اس میں کون اس کی قیادت کر رہا ہے؟ بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ تو گوڈکی کے جو ایس ایس پی ہیں تنویر تونیو جو ہے وہ اس ٹرائکا کو اس وقت لیڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو جو رپورٹ ملی، اس رپورٹ کے مطابق یہ ٹرائکا جو ہے اس وقت سے ٹرائکا بنا ہوا ہے جب یہ پولیس میں اے ایس آئی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے. یہ سب کے سب اے ایس آئی بھرتی ہوئے تھے، اور یہ اے ایس آئی ہوتے ہوئے جو ہے شبیر سیٹار جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سیکشن افسر بھی یہ اپائنٹ ہو گئے تھے. اور یہ شبیر سیٹار جو ہے یہ راجن پور میں بھی جو ہے ایز اے اے ایس پی جو ہے کام کر چکے ہیں. وہ راجن پور جس کی سرحد جو ہے گوڈکی سے اس وقت مل رہی ہے. اب یہ بہت ہی پرانا ٹرائکا ہے. اب بعد میں انہوں نے سی ایس ایس کی، اور سی ایس ایس کر کے بھی یہ ٹرائکا نہیں ٹوٹا، بلکہ سی ایس ایس کے امتحان میں بھی ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کرتے رہے. اب شکارپور میں پوسٹنگ کر دی کس کی؟ عرفان سمو کی، جو کہ
خود کشمور سے جو ہے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شکارپور ہو، کیا نام ہے، یہاں پر ہو، کنکوٹ یا کشمور ہو یا سکھر ہو، جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ رہی ہے، یہ جتنے بھی ان کے پولیس مقابلے انہوں نے کیے ہیں اس میں 99% جو ہے وہ جعلی پولیس مقابلے ہیں۔ یہ لوگوں کو پہلے سے پکڑ کے لاتے ہیں، اور جو پکڑے جاتے ہیں وہ اتنے ہارڈ کرمنل نہیں ہوتے ہیں، معمولی جیب تراش ہوتے ہیں، جیب کترے ہوتے ہیں، یا پھر موٹر سائیکل چور ہوتے ہیں، یا پھر یعنی کہ چھوٹے قسم کے چور ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے پھر یہ کچھے کے علاقے میں لے جا کر انہیں کچھے کے خطرناک ترین ڈاکو ظاہر کر کے انہیں پولیس مقابلے میں یا قتل کر دیتے ہیں، اس کو پھر پولیس مقابلے کا نام دیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ان کے خلاف ایک انکوائری بھی ہوئی تھی، خود شکارپور کے جو ایم پی اے ہیں امتیاز شیخ نے اپنے دفتر میں بلوایا تھا آئی جی کو، اور کہا کہ یہ آپ کے ایس ایس پی نے کیا حرکت کر دی ہے، بے گناہ لوگوں کو انہوں نے پولیس مقابلے میں مار دیا۔ اس کی بھی انکوائری چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ ٹرائیکا بڑا مؤثر ہے، بڑا مضبوط ہے، انہوں نے آئی جی کو مجبور کیا، وہ انکوائری ختم ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں شکارپور میں ان کی پوسٹنگ کر دی، اور خود کشمور میں جو ہے اپنے ہی ٹرائیکا میں شامل جو ہے شبیر سیٹار، جنہیں خود سٹی سے تبدیل کر دیا گیا تھا، اسی نن لال کے کو پوسٹنگ یا ٹرانسفر کرنے کی پاداش میں اب جا کر جو ہے وہ انہیں جو ہے یہاں پر انہیں کشمور میں ان کی پوسٹنگ کر دی۔ اب یہ ٹرائیکا جو ہے، میں نے کہا نا کہ اس ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں، اس آپریشن کی کامیابی کا، ڈاکوؤں کے خاتمے یا ان کے منطقی انجام تک انہیں پہنچانے یا پھر انہیں پروان چڑھانے کا پورا دار و مدار جو ہے وہ اس ٹرائیکا پر ہے۔ اب اس ٹرائیکا کو میں نے کہا نا لیڈ کرتے ہیں تنویر تونیو سے خود ان کے ڈی آئی جی سکھر جو ہے جاوید جسکانی بھی اطلاع یہ ملی ہے کہ مطمئن نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں۔ جو پہلے 6 پولیس والے جو ہے وہ ایک ہی آپریشن میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے تھے، اس میں ایک ڈی ایس پی بھی شامل تھا، اس کی نالائکی جو ہے یا اس کی مجرمانہ غفلت یا غلط پلاننگ کا الزام جو ہے وہ تنویر تونیو پر ہی لگا تھا، لیکن تنویر تونیو نے جو ہے وہ اس کا ذمہ دار کسی طریقے سے اپنے ڈی آئی جی کو بنوانے کی کوشش کی تھی، اور شکایت آئی جی سے یہی کی گئی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آئی جی نے جو ہے وہ ان کی مبینہ طور پر کلاس بھی لی تھی، تو ناچاکیاں ان میں وہاں پر بھی ہے۔ خیر، اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب آئی جی تھے کلیم امام، تو کلیم امام نے جو ہے کہ دور میں ان سے جو ہے اس تنویر تونیو اور خود شبیر سیٹار نے سفارش کر کے سمو کی پوسٹنگ جو ہے وہ کروانے کی کوشش کی تھی، اس وقت خود یہاں پر سکھر کے اندر، اور وہ سکھر میں ان کی پوسٹنگ کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ جب انہوں نے لوکیشن ان کی دیکھی تھی تو یہ دونوں جو ہے یہ اس وقت خورشید شاہ کے بنگلے پر موجود تھے، جس کے بعد کلیم امام کو دکھ ہوا، اور انہوں نے جو ہے دکھ کا اظہار بھی کیا کہ عرفان سمو کی پوسٹنگ کے لیے یہ دونوں جو ہے خورشید شاہ کے پاس گئے ہیں اور وہاں بیٹھے، اور وہیں سے خورشید شاہ نے انہیں فون کیا۔ تو آئی جی کو افسوس ہوا کہ یہ دونوں جو ان کے ایس ایس پی انہوں نے آخر ان سے سفارش کیوں نہیں کی، اور انہیں کیوں پریشرائز کرایا جا رہا ہے اپنے ٹرائیکا میں شامل جو ہے یہ عرفان سمو کو سکھر میں ایس ایس پی کی پوسٹنگ دلوانے کے لیے۔ اب یہ جو ٹرائیکا ہے، یہ ٹرائیکا جو ہے حکمراں پارٹی کے بھی بہت قریب ہے، ان کے الیکشن میں ہمیشہ ان کے سہولت کاری کا کردار ادا کرتا ہے۔ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ان الیکشنوں میں جو ہے خود تنویر تونیو کی پوسٹنگ ہمیشہ جو ہے وہ شہید بے نظیر آباد ضلع میں ہی رہی ہے، لڑکانہ یا بے نظیر آباد میں۔ یہی حال جو ہے شبیر سیٹار کا ہے، وہ انہی کی حلقوں میں ان کی پوسٹنگ رہی، اور وہ ان پوسٹنگ میں جو ہے مبینہ طور پر جو ہے وہ سہولت کاری کا کردار ادا کر کے انہیں کامیاب کرواتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہ
अपनी मनपसंद पोस्टिंगें खुद आईजी को यलगमाल बनाकर आईजी को काबू करके या फिर खुद अनवर सुहेल सियाल या दूसरा फरियाल तालपुर साहिबा से जो है वो अपनी मनपसंद पोस्टिंगें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इस वक्त जो है आईजी गुलाम नबी मेमन को भी उन्होंने जो है वो एक तरीके से काबू कर लिया है, या दूसरे मानों में जो है वो शीशे में उनको उतार दिया, और आईजी भी जो है वो उनकी मर्जी के आगे कुछ भी नहीं कहते। हालांकि अभी 2 दिन पहले जो है नई नई चौकियाँ बनी थी, और नई चौकियों के बनते ही डाकुओं ने फायरिंग करके 2 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें पुलिस की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही साफ नजर आ रही है, लेकिन आईजी नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो इरफान समू के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि ये जो ट्राइका है ये ट्राइका बहुत मजबूत है, बहुत मुअस्सर है। जो लावारिस है, जिसका बाप नहीं है, उसको हरामी डिक्लेयर करते हुए आईजी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचाते और बहुत ही तेज़ रफ्तारी से उन्हें तब्दील कर देते हैं, चाहे वो पीएसपी अफसर हो, चाहे वो रैंकर हो। लेकिन अभी इस वक्त एक रैंकर ने जो है वो नत डाली हुई है पूरी की पूरी सिंध पुलिस को। नंद लाल, कल भी मैंने उन्हें सलाम किया था उनकी अज़मत को। उनकी अज़मत ये नहीं कि वो अपने इलाके में चालिया गुटका मावा का बहुत बड़ा कारखाना चला रहे हैं, उनकी अज़मत ये है कि इतने ज़्यादा बाइख्तियार, इतने ज़्यादा बाअसर, इतने ज़्यादा पव्वे वाले, इतने ज़्यादा तगड़े होने के बावजूद उनमें कोई अक्कड़पन नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, कोई तकब्बुर नहीं है। वो अपने आईजी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, अपने एडिशनल आईजी को उंगलियों पे नचवा सकते हैं, अपने डीआईजी इरफान बिलोच को फूंक मारकर उड़ा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें इनकिसारी है। पोस्टिंग लेना हर पुलिस वाले का हक है। करप्शन तो अब पुलिस में जो है वो लाजिम और मलजूम हो चुकी है, चाहे वो रैंकर हो या पीएसपी अफसर हो। समंदर में पानी के बगैर जिस तरह मछली जो है वो तड़प तो सकती है, जिंदा नहीं रह सकती, इस तरीके से अब पुलिस वाले जो है वो रिश्वत के बगैर तड़प सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते, चाहे वो पीएसपी हो, चाहे वो रैंकर हो। रिश्वत अब उनके लिए लाजिम और मलजूम हो चुकी। तो अगर नंद लाल ये सब कुछ करता है तो उसमें क्या मुज़ाहिका है उनके डीआई अपने एक एसएचओ माड़ीपुर गुलाम हुसैन कोराई के ज़रिए पूरे साउथ के तमाम थाने के एसएचओ से जो है बत्ता वसूल करते हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन अब जो है ये ख़ुद जो है अपना नंद लाल को मैंने कहा ना, मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो है पुलिस का ये बदबूदार, ये जालिमाना, ये बहरेमाना निज़ाम जो है वो उन्होंने इसको बेनकाब कर दी कि जो बेचारा लावारिस है वो तो सस्पेंड हो जाता है, वो रिवर्ड हो जाता है, वो हेड क्वार्टर के बी कंपनी पहुंच जाता है, लेकिन जो नंद लाल जैसा बाइख्तियार वो अपनी उंगलियों पर जो है वो अपने आईजी को, अपने एडिशनल आईजी को, अपने डीआईजी को भी नचवा देता है। अब नंद लाल बेचारे तो बहुत शरीफ है, परेशान तो हैं कि ये इतनी अहम तरीन इत्तलाआत जो है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही तक कैसे पहुंच गई है। अब शुएब उनका एक हेड मोरर है खारदर थाने का, जो कि पहले सोल्जर बाजार थाने में भी रहते हैं, वो भी इस वक्त जो है अपने अफसरों की जानिब से जो है लग ये रहा है कि आताप का शिकार हो गए हैं। इससे कबल के मैं इजाज़त चाहूँ, एक आखिर में पुलिस की एक और 2 नंबरी भी जो है वो बतलाता चलूँ। पुलिस की 2 नंबरी क्या है कि अगवा बराए तावान का एक वाक़या रूनुमा हुआ खुद शाह लतीफ़ टाउन थाने में। थाने से जो है 2 मगवी बाजियाब करवा लिए गए हैं खुद एंटी वायलेंट क्राइम सेल की पुलिस पार्टी ने। लेकिन उसके बावजूद एक अगवा बराए तावान का क्लियर कट मामला है। स्क्रीन पर आप लोग इस वक्त ये एफआईआर देख रहे हैं। ये कुछ मैं आपको थोड़ा सा इनके एफआईआर के मंदरजात जो है वो बताता चलूँ कि ये जो कि 365 का था, लेकिन ये बत्ते में तब्दील हो गया 385, 342, 384, यानी कि बत्ता यानी कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया। जो फ़र्क जो है चोरी और डाके में है, जो फ़र्क खुदकुशी और कत्ल में है,
وہی فرق جو ہے پولیس نے یہاں کر کے اپنے ایس ایچ او جس کو سسپینڈ تو کر دیا گیا ہے ملک مظہر آوان انہیں جو ہے ایک طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انہیں بچایا گیا ہے اس مقدمے سے کیونکہ وہ ڈی آئی جی ایسٹ مقدس حیدر کے ہاتھ کے چھالے آنکھ کے تارے ہیں، انہیں تو بچانا مقصود تھا۔ اب میں سوال پوچھ رہا ہوں ایس ایس پی ملیر حسن سردار حسن نیازی سے، جب اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا تو پھر مقدمہ درج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ مکمل طور پہ انہیں جو ہے وہ ریلیف دے دیتے تمام کو، آپ نے بیٹروں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا، 2 سب انسپکٹروں کو آپ نے فرار کروایا جب یہ موجود تھے سب انسپکٹر، آپ اور آپ کا پورا اسکواڈ جو ہے، شاہ رخ جو آپ کا انسپکٹر ہے جس کو آپ نے اینٹی برگلری اسکواڈ کا انچارج بنا دیا۔ یہ کیا ہوتا ہے اسکواڈ؟ یہ صرف بتہ خوری ہے جو ایس ایس پی وصول کرتا ہے پورے ڈسٹرکٹ سے جہاں جہاں اور جرائم کے چلتے ہیں، اینٹی برگلری اسکواڈ جو ہے وہاں سے ایس ایس پی کے نام پہ بتہ وصول کرتا ہے۔ تو یہ پورا اسکواڈ وہاں کھڑا تھا شرطیف ٹاؤن تھانے کے گیٹ پر، ان کے سامنے انہیں جو ہے سیف وے دے کر ان دونوں سب انسپکٹروں کو فرار کروا دیا گیا۔ یہ ایف آئی آر کی جو مدعیہ ہے، اب پورا مضمون آپ لوگ میں نہیں پڑھ سکتا، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ جو ہے امروز یہ ان کی لینگویج بھی ہوتی ہے نا پولیس والوں کی بڑی مسمات جو ہے، حکمہ بی بی شوہر ضمیر گل ہے، یہ سخت نہ گوچپا تو ڈاگر چمن کلے ڈاخانہ تخت بائی تحصیل تخت بائی مردان کی رہنے والی ہے۔ اس کے بیٹوں کو، اس کا جو بیٹا ہے اس کو پکڑ کے لے گئے تھے، بیٹا جو ہے شرطیف ٹاؤن تھانے میں، بیٹا ارمان خان ہے 15 سالہ اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا کزن تھا، دونوں کو لے گئے۔ پہلے 20 لاکھ مانگے گئے، 20 لاکھ کے بعد پھر 18 پہ بات ہوئی، 18 کے بعد پھر 10 پر بات ہوئی، یعنی یہ سودے بازی چلتی رہی۔ یہ اغوا برائے تاوان ہے سردار حسن نیازی صاحب، یہ آپ کے چین آف کمان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ جو ہے ان کو ریلیف دے رہے ہیں، ان حرام خوروں کو، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والوں کو، کیوں اپنی طرف جو ہے اپنے آئی جی کی توپوں کا رخ آپ موڑ رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ کی پوسٹنگ ہوئی اور وہ آپ کو بھی جو ہے وہ اڑا کر پھینک دیں گے، چاہے آپ کی پش پر کوئی بھی کیوں نہ کھڑا ہو، اس لیے کہ یہ آپ نے جو ہے ایک طریقے سے مبینہ طور پر مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ تصویریں ایک آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ 2-3 تصویریں آپ لوگ دیکھ لیں۔ یہ تصویریں نہ تو کشمیر کی ہے نہ ہی فلسطین کی ہے، یہ کراچی شہر کی ہے۔ کس طریقے سے گنے تانے ہوئے ہیں پولیس والے عام شہریوں پر اسنیپ چیکنگ کے نام پر، روز کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کی رسوائی جگہ سائی ہوتی ہے، سب کے سامنے ہاتھ اوپر کر کے ان کی ایسے تلاشی لی جاتی ہے کہ یہ ڈاکو ہیں، قاتل ہے، یہ کوئی دہشت گرد ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، افغانستان سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس ملک سے آئے ہیں، ایسے ان کو ہاتھ اٹھا کر ان کو دیکھا جاتا ہے، اپنے ہی ملک کے ہیں۔ کبھی اسنیپ چیکنگ کے ذریعے بھی کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی کال لفٹر پکڑا گیا ہے؟ کبھی بھی نہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی پکڑا گیا ہو، ماں سوائے 1-2 پوا لے جانے والا جو ہے وہ بیچارہ تو بدقسمتی سے اس طرح کی اسنیپ چیکنگ کے زد میں آتا ہے۔ باقی لوگ رسوا ہوتے ہیں، بدنام ہوتے ہیں، ان کی بےزتی ہوتی ہے، ان کی جگہ سائی ہوتی ہے، خود اپنے ہی قانون کے محافظوں کے ہاتھوں، پولیس والوں کے ہاتھوں میں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اعلیٰ موڈو سے درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ رسوائے زمانہ جو طریقہ کار ہے اسے ختم کر دیا جائے اور بالکل انٹیلیجنس بنیاد پر جو ہے وہ آپ کارروائی کر کے ملزموں کی گرفتاری کو یقینی بنائیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔